نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ جز نمبر 30، 30ویں پارے میں ہیں ہم، دوسری سورہ تیسرے پارے کی، 30 پارے کی، اور سورہ ہے سورہ نازعات۔ سورہ نازعات مکی سورہ ہے، 2 رکوع ہیں اس کے، اور 44 اس کی آیات ہیں۔ سورہ نازعات، نازعات مینز کھینچ کر نکالنے والیاں۔ ہر انسان جب فوت ہوتا ہے تو اس کو ایک سٹیج میں سے گزرنا پڑتا ہے جس کو نزا کی حالت کہتے ہیں۔ نزا کی حالت کون سی حالت ہے؟ موت کے قریب قریب کا وقت، اور اس سٹیج میں سے گزرنے کے سے پہلے کسی کی موت نہیں آ سکتی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی ہیں کہ جب میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ نزا کی حالت میں ہیں، اور آپ کے قریب ایک مٹی کا پیالہ تھا جس میں آپ اپنا ہاتھ ڈبو ڈبو کر اپنے چہرے پر وہ پانی مل رہے تھے، بار بار آپ کو پسینہ آ رہا تھا، تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں اس کے بعد مجھے یقین ہو گیا کہ کوئی شخص بھی نزا کی حالت سے بچ نہیں سکتا۔ اب وہ حالت کیسی ہوتی ہے؟ کیا سب کی ایک جیسی ہوتی ہے؟ سب کی ایک جیسی نہیں ہوتی۔ حدیث نے اس کے بارے میں ہمیں بہت کچھ بتایا۔ بیسیکلی یہ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ سورۃ النازعات میں جو ذکر کیا گیا ہے وہ نزا کی حالت میں جب فرشتے آتے ہیں اور انسان کی جان نکالتے ہیں، اس کے بارے میں ہمیں بتایا جاتا ہے۔ اب والیاں کا ورڈ جو یوز ہوا ہے، نازعات کھینچ کر نکالنے والیاں، تو والیاں سے مراد یہ نہیں کہ فرشتے بیٹیاں ہیں یا فرشتے عورتیں ہیں یا فرشتے لڑکیاں ہیں۔ پھر والیاں کا ورڈ کیوں آیا؟ مؤنث کا صیغہ کیوں استعمال ہوا؟ وہ اس لیے کہ یہاں فرشتوں کی ہستیوں سے، فلاں ہستی، فرشتے ہستی، تو ورڈ ہستی کی وجہ سے اس کو والیاں کہا جا رہا ہے۔ فیمینن کی وجہ سے نہیں کہ فرشتے فیمینن ہیں، مؤنث ہیں، عورتیں ہیں، اس وجہ سے نہیں، بلکہ ہستیوں کے ورڈ کی وجہ سے فرشتے ہستیاں ہیں جن کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پیدا کیا ہے، اللہ کی مخلوق ہے نا، اور ان کو مختلف فرشتوں کو مختلف کام دے دیے۔ اب یہاں جن فرشتوں کی بات ہو رہی ہے یہ وہ فرشتے ہیں جن کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اذن دیتے ہیں کہ جاؤ اور فلاں کی جان نکالو۔ کیا بتایا جا رہا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ و قسم ہے، النازعات کھینچ کر نکالنے والیوں کی، غرقا جو ڈوب کر نکالتی ہیں، کیا؟ جان۔ جان نکالنے فرشتوں کا کام بتایا جا رہا ہے۔ یہ وہ فرشتے ہیں جن کی قسم کھائی جا رہی ہے کہ جو ڈوب کر اندر تک گھس کر ایک ایک روئیں سے، ایک ایک رگ سے، ایک ایک باڈی پارٹ سے پوری کی پوری جان نکال لیتے ہیں۔ غرقہ پوری طرح سے ڈوب کر، اور کھینچنے کی طرف اشارہ ہے، کھینچ کر نکالنے والے۔ کھینچنے سے مراد کیا ہے؟ کھینچنا کیا ہوتا ہے؟ پیار، غصہ، چھیننا، چھیننے کی طرف اشارہ ہے۔ چھیننا، غصہ، یہ سب چیزیں کھینچنے میں آتی ہیں۔ پل کرنا اپنی طرف، جس میں زور بھی لگتا ہے یا نہیں؟ تو ایک طرف زور اپوزٹ ڈائریکشن میں لگ رہا ہے، ٹھیک ہے نا؟ فرشتے اپنی طرف کھینچ رہے ہیں، انسان روح نے نکلنا ہی نہیں ہے۔ حدیث کیا بتاتی ہے کہ جب کافر کی جان نکالی جاتی ہے تو اس کی روح جو ہے اس کے جسم کے اندر موو کرتی ہے، دوڑ رہی ہوتی ہے، اور بالکل ایسے جیسے کوئی مجرم
کوئی چور کسی پولیس سے بھاگ رہا ہو، تو اب ایسی حالت میں کیا ہوگا؟ فرشتوں کو ڈوبنا ہے، اندر تک جانا ہے، کیونکہ وہ اندر اندر جا رہی ہے نا، گھس رہی ہے نا. تو فرشتوں نے کیونکہ اذن ہے اللہ کا کہ اس کو نکالنا ہے. اور پھر جب وہ اندر تک جاتے ہیں، کیونکہ ہر روئے سے ایک ایک جگہ سے نکالنی ہے تاکہ پوری کی پوری جان نکل آئے اور اس شخص کی موت ہو جائے. دوسری طرف جب مومن کی جان نکالی جاتی ہے تو اس کے ساتھ کیا رویہ اختیار کیا جاتا ہے؟ آرام سے اس کی جان نکالی جاتی ہے. اتنی آرام سے حدیث بتاتی ہے جیسے مشکیزے کا منہ کھول کے اس سے پانی نکلتا ہے، اس میں کوئی زبردستی نہیں ہوتی. اب کافر کی جو روح ہے وہ بھاگ رہی ہے، دوڑ رہی ہے، اپنے آپ کو بچا رہی ہے. کیوں وجہ کیا ہے؟ کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ اس کے کرتوت کیا ہیں. دوسری طرف مومن جو ہے وہ آرام میں ہے، اور آرام اور سکون سے اس کی جان اللہ سبحانہ و تعالیٰ نکال رہے ہیں. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ کون ہے جو موت پسند کرے گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عائشہ، جب مومن کے پاس اس کے موت کا فرشتہ آتا ہے تو سب سے پہلے اس کو سلام کرتا ہے، اور پھر اس سے کیا کہتا ہے؟ تمہارا رب تم سے ملنا چاہتا ہے. تو مومن کی تو ساری زندگی اسی تمنا، اسی خواہش میں گزرتی ہے کہ وہ اپنے رب سے ملاقات کرے. تو جس کے ملاقات کا آپ کو انتظار ہے اور وہیں سے بلاوا آ جائے کہ اب آپ کی باری ہے، تو آپ کیسا فیل کرتے ہیں؟ دوڑ کے جائیں گے، لے جاؤ مجھے، میری جان نکال لو، کیونکہ مجھے اپنے رب سے ملاقات کرنی ہے. ویسے بھی جب کافر کے پاس موت کا فرشتہ آتا ہے تو اس کی شکل مونسٹر، بلاؤں کی مونسٹر کی طرح ان کی شکل ہوتی ہے، تو اس کو تو دیکھ کے ویسے بھی ڈر جانا ہے، تو روح ڈر کے مارے اندر دوڑ رہی ہے. لیکن دوسری طرف مومن کے پاس روشن چہروں والے فرشتے آتے ہیں جن کو دیکھ کر مومن کا دل خوش ہو جائے گا. ہوتا ہے نا، جب آپ کی پسند کا کوئی بندہ آپ کو ملتا ہے تو چہرے پہ سب سے پہلے، سلام سے پہلے ہی چہرے پہ اسمائل آ گیا. آپ نے دیکھا ہوگا کچھ لوگوں کی جب جان نکلتی ہے تو چہرے پہ ایک اسمائل رہ جاتی ہے، کبھی اگر آپ نے دیکھا ہو، ٹھیک ہے نا. تو بیسیکلی اس کے بارے میں بتایا جا رہا ہے. قسم کھائی جا رہی ہے ان فرشتوں کے بارے میں جو ڈوب کر، کھینچ کر نکالنے والے ہیں، غرقہ، ڈوب کر، کیا چیز؟ جان. اور یہ معاملہ کس کے بارے میں بتایا جا رہا ہے؟ کافروں کے بارے میں، نہ ماننے والوں کے بارے میں. اور قرآن میں پیچھے بھی ہم پڑھ چکے کہ وَلَوْ تَرَى الظَّالِمُونَ، جب تم دیکھو ظالموں کو، فی غمرات الموت، موت کی بے ہوشیوں میں، تو فرشتے ان کو کیا کہتے ہیں؟ باسطو ایدیہم، وہ بڑھاتے ہیں اپنے ہاتھ اور وہ کہتے ہیں اخرجو انفسکم، نکالو اپنی جانیں، نکالو. یوں کر کے کھینچ کے ان کی جانوں کو نکالا جاتا ہے. ایک اور جگہ ہم پڑھ چکے کہ وَيَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ، موت کے فرشتے ان کے چہروں اور ان کی پیٹھوں پر مار لگاتے ہیں. استغفر اللہ. دوسری طرف وہ قسم ہے الناشطات، آرام سے نرمی سے نکالنے والیوں کی. نشطہ، جو بہت آرام سے نکالتی ہیں، کیا؟ جان. کس کی؟ مومن کی. مومن کے پاس جب موت کا فرشتہ آتا ہے تو وہ کیا کہتا ہے؟ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ. اس کو اسی وقت خوشخبری سنا دی جاتی ہے، اے نفس مطمئنہ. نفس مطمئنہ کون ہے؟ وہ نفس جس نے نفس امارہ اور نفس لوامہ کو کنٹرول میں کر لیا، اپنے آپ کو بچا کے رکھا. تو اللہ نے اس کو کیا کہا؟ نفس مطمئنہ. اب وہ مطمئن ہے کس چیز سے؟ جس کام کے لیے وہ اس دنیا میں بھیجا گیا تھا وہ سارے کام اس نے کر لیے ہیں اور اب اس کی روانگی کا وقت آ گیا ہے. تو قسم کھائی جا رہی ہے ان فرشتوں کی جو نرمی سے، آرام سے ان کی جانیں نکالتے ہیں. والسابحات، قسم ہے ان ہستیوں کی، ان فرشتوں کی جو تیرنے والیاں ہیں. سبحن، تیرنا. اب فرشتے اللہ کی مخلوق ہیں، فضا میں بھی تیرتے ہیں، پانی کے اندر بھی تیر سکتے ہیں، لیکن چونکہ جان نکالنے کی بات ہو رہی ہے، جس کا کیا مطلب بنتا ہے کہ وہ لوگ جو چاہے سمندر میں تیر ہی کیوں نہ رہے ہوں،
لیکن اس کے باوجود اگر ان کی موت کا وقت آ چکا ہے تو فرشتوں کو اس سمندر، اس دریا میں تیر کر، ڈوب کر، اندر جا کر ان کی جانیں نکالنے میں کوئی دقت نہیں ہے، وہ وہاں سے وہ نکال سکتے ہیں۔ فالسابقات سبقا، پھر سبقت کرنے والیاں ہیں، سبقا سبقت کرنا، سبقت کیا ہوتا ہے؟ دوڑ لگانا، جلدی کرنا، کہ جو کام ان کو دیا گیا بس اس کو کر کے رہنا ہے، اور یہ نہیں کہ چلو پہلے فلاں کر لے گا یا پہلے فلاں، جیسے ہم انسان ہوتا ہے نا کوئی ایسی نیکی کا کام تو ہم کہتے ہیں پہلے فلاں تو کر لینا پھر ہم کر لیں گے، کوئی بات نہیں فرشتے وہ ہستیاں ہیں جو جلدی کرتی ہیں ان کاموں میں جو اللہ ان کو سونپ دیتا ہے۔ ویسے بھی جب جس کی جان نکالنے کا وقت آتا ہے تو اس میں ایک لمحے کی بھی تاخیر نہیں ہوتی، اور ایک لمحے کے لیے بھی ان کی موت کا وقت اس سے پہلے ان کی جان نہیں نکالی جاتی۔ فالمدبرات امرا، پھر وہ پورا کا پورا کام کرتے ہیں، امرا جس کا ان کو حکم دیا جاتا ہے۔ کیا پورا کا پورا کام کیا کیا جاتا ہے؟ جان نکالنے کا کام، کہ کس کس باڈی پارٹ سے کتنے کتنے وقت میں جان نکالنا ہے، اور پھر جان نکالنے کے بعد اس روح کا کرنا کیا ہے، اس کے لیے کیا کیا جاتا ہے۔ جب کافر کی روح نکالی جاتی ہے تو اس کو ٹاٹ میں، ایک بوریے میں گندی بدبو کے ساتھ بند کر دیا جاتا ہے، اور اس کی روح کو سجین تک پہنچایا جاتا ہے، زمین کے اندر 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 اندر، واللہ اعلم۔ لیکن جب مومن کی روح نکالی جاتی ہے تو یہ بھی سنیں، اس کا بیان بہت خوبصورت ہے، بخاری بتاتی ہے کہ جب مومن کی روح نکالی جاتی ہے تو اس کے لیے جو موت کے فرشتے ہوتے ہیں وہ جنت کا کفن اور جنت کی خوشبو لے کر آتے ہیں۔ پہلے سلام کیا، اس کو مطمئن کیا، وہ کہتے ہیں اس کو کام ڈاؤن کیا، پھر اس کو جنت کی خوشخبری سنائی، رب کے ملاقات کی خوشخبری سنائی، خوش خوش خوش، اور پھر اس کو جب اس کی روح نکالی تو اس کو جنت کے کفن میں لپیٹ کر، جنت کی خوشبو لگا کر اس کو اس کی وہاں سے روانگی کر دی جاتی ہے۔ کدھر جاتی ہے روح؟ اوپر آسمان میں، ایسے ایک دم سے علیج نہیں پہنچتی، پہلا آسمان، آواز لگائی جاتی ہے، کون ہے؟ فلاں بن فلاں۔ اچھا، پھر فرشتوں کو جب پتہ چلتا ہے اوپر آ رہا ہے، یعنی نیک روح ہے، پھر وہ فرشتے اس کو سلام کرتے ہیں کہ سلام ہے تجھ پر، سلام ہے اس جسم پر جس میں یہ پاک روح رہتی تھی۔ دیکھیں نا، مومن کے لیے خوشخبریاں کی خوشخبریاں، پھر ایک آسمان، دوسرا، تیسرا، اور سارے آسمانوں کے دروازے، کیونکہ پہلے روکا جاتا ہے اور پوچھا جاتا ہے کہ ہے کون۔ یہ بھی اللہ کا کوئی سسٹم ہے جو اللہ نے فرشتوں کے ذریعے قائم کیا ہوا ہے، اور پھر مومن کی روح کو کہاں پہنچایا جاتا ہے؟ علیین میں۔ اگر وہ شہید ہے تو اس کی روح کو کدھر رکھا جاتا ہے؟ پرندوں کے، سبز پرندوں کے پیٹوں میں اس کو رکھا جاتا ہے، اور وہ پرندے کدھر رہتے ہیں؟ وہ عرش کے نیچے لگی ہوئی قندیلوں کے اندر رہتے ہیں، اور اللہ ان کو جنت کا رزق کھلاتے رہتے ہیں، کھلاتے رہتے ہیں۔ تو معاملہ اتنا آسان نہیں کہ بس ادھر جان نکلی اور بات ختم ہو گئی، آگے معاملات پھر اس سے بھی بہت مشکل ہیں۔ تو اس کی تیاری کیا کرنا ہے؟ ضروری ہے یا نہیں؟ اس کی تیاری بہت ضروری ہے۔ سب سے پہلے تو موت کی تیاری، کیونکہ وہیں سے انسان کو پتہ چل جائے گا، فرشتہ سامنے آیا، اس کو پتہ چل گیا کہ اوکے اب میرے ساتھ آگے کیا سلوک کیا جانے والا ہے۔ اور قبر کیا ہے؟ وہ ہے پھر ویٹنگ ایریا، وہاں ویٹ کیا جا رہا ہے، کس چیز کے لیے؟ کہ مومن کو کب جنت میں بھیجا جائے اور کافر جو ہے ان کو کب جہنم میں بھیجا جائے۔ اب ہوگا کیا؟ جان تو نکالی جا چکی، اور لوگ کدھر پہنچ گئے جان نکلنے کے بعد؟ جسم کدھر گیا؟ جسم قبر میں چلا گیا۔ اب اس کے ساتھ ہوگا کیا؟ اب آگے کا جو سلسلہ ہے وہ بتایا جا رہا ہے کہ یوم، اس دن، ایک ایسا دن آنے والا ہے، سنو کیسا ہے یہ دن؟ ترجفو، جب ہلا مارا جائے گا، الراجفہ، ایک ہلا مارے جانے والا، کیا؟ زلزلہ، ایک ایسا زبردست قسم کا زلزلہ آئے گا کہ سب کچھ ہلا مارا جائے گا۔ اور یہاں پہلے سور کی طرف، سور میں 2 بار پھونکا جائے گا نا، کیونکہ ساتھ میں آیت بتاتی ہے تتبعھا، آئے گا اس کے بعد، اس پہلے والے جھٹکے کے بعد، الرادفہ، ایک اور بہت زبردست قسم کا جھٹکا۔ تو جھٹکے پہ جھٹکا کیا بتاتا ہے؟ کہ جیسے انسان چاہے کتنی بڑی چیز کیوں نہ ہو جائے،
کسی کنٹری کا پریزیڈنٹ ہی کیوں نہ ہو جائے اور کسی کنٹری کا فقیر ہی کیوں نہ ہو، جب اس کی موت کا وقت آتا ہے اس کے اعمال کے مطابق اس کے پاس فرشتہ آتا ہے، اعمال کے مطابق اس کی جان نکالی جاتی ہے، اور پھر جب وہ قبر میں چلا جاتا ہے تو وہاں اس نے فار ایور نہیں رہنا، اس کے بعد کیا ہونے والا ہے؟ اس جیسے انسان کی موت ہو گئی پھر دنیا کی موت ہوگی، کیونکہ جب وہ زلزلہ آئے گا تو کیسا زلزلہ ہوگا؟ دنیا میں زلزلہ آتا ہے نا، کہاں آتا ہے؟ ایک ایریا میں، ایک کنٹری میں، کچھ لوگوں کے درمیان۔ یہ قیامت کا زلزلہ ایسا زلزلہ ہے جو پوری دنیا میں ایک ساتھ آئے گا، جس سے کیا پتہ چل رہا ہے کہ اب دنیا کا خاتمہ ہونے والا ہے۔ دیکھیں دنیا آخرت ہر چیز کی ہے نا، ایک اس کا جیسے دن رات، چاند سورج، خوشی غمی، صحت بیماری، اسی طرح دنیا کے ساتھ اس کا کیا ہونے والا ہے؟ اب اس کا دی اینڈ ہونے والا ہے۔ اور جب یہ حالت ہوگی، قلوب دل یوم اذن اس دن واجفہ ہل رہے ہوں گے، کیسے کانپ رہے ہوں گے، ہلتے تو ویسے بھی ہے نا، لیکن اس ہلنے سے مراد کیا ہے؟ ضرورت سے زیادہ ہلنا، کیا کہتے ہیں اس کو؟ ہارٹ بیٹ بہت ہائی ہو جانی ہے، دل بہت زوروں سے دھڑکے گا۔ دل کب زور سے دھڑکتا ہے؟ جب انسان خوف زدہ ہو، جب وہ خوف زدہ ہو، اس کو کسی چیز کا خوف ہو، اور اتنی آئی ڈونٹ نو آپ نے کبھی ایکسپیرینس کیا ہو یا نہیں، یا خدا نخواستہ کوئی بری خبر ملے، دل اتنی زور سے دھڑکتا ہے لگتا ہے باہر ہی ہے، یعنی لٹرلی اس کی ہارٹ بیٹ جو ہے خود سے وہ انسان سن سکتا ہے۔ ویسے تو ہم نہیں سن سکتے نا، دل کبھی سوتا نہیں ہے، ہمیشہ جاگتا رہتا ہے، ہر لمحہ وہ دھڑکتا رہتا ہے، کیونکہ اگر ایک لمحے کو بھی وہ سو گیا تو انسان کی زندگی ختم ہو جائے گی۔ اس دن دل بہت زور سے دھڑکیں گے، اتنا زور سے کہ اتنے زور سے اس سے پہلے وہ دل کبھی دھڑکے ہوئے نہیں ہوں گے۔ ابصارها آنکھیں ان کی، نظریں ان کی، خاشعہ جھکی ہوئی ہوں گی۔ کن کی نظریں؟ جن کے دل زور سے دھڑک رہے ہیں، کیونکہ ان کو فکر پڑ گیا اب میرا بنے گا کیا، کیونکہ دنیا تو اسی طرح ہی سے گزر گئی، سارا ٹائم انہوں نے ویسٹ کر دیا، اب کیا ہونے والا ہے؟ خوف، اب میرا بنے گا کیا؟ تو اس خوف کی وجہ سے دل بھی دھڑک رہے ہیں بہت زوروں سے، ہارٹ بیٹ پلپیٹیشن بڑی زبردست ہو گئی ہے ان کی، اور ساتھ ہی ان کی نظریں جو ہیں وہ جھکی ہوں گی۔ نظریں کب جھکتی ہیں؟ شرمندگی سے، شرمندگی سے انسان اپنی نظر کسی سے ملا نہیں سکتا، اب انسان کی نظریں جھک گئی ہیں۔ کون ہیں یہ لوگ؟ یہ وہی لوگ ہیں جب وہ دنیا میں رہتے تھے، یقولون تو وہ کہتے تھے۔ اب اس انسان کا حال سنیں، ہے تو اہل مکہ کے بارے میں لیکن سب لوگوں کے بارے میں بتایا جا رہا ہے۔ کیا بتایا جا رہا ہے؟ یقولون وہ کہتے تھے جب دنیا میں رہتے تھے، اِنَّا کیا بے شک ہم، لمردودون البتہ لوٹائے جائیں گے، فی الحافرہ پہلی حالت میں۔ اور یہ کب کہتے تھے؟ جب اہل مکہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے بارے میں بتاتے تھے کہ مرنے کے بعد تمہیں دوبارہ زندہ ہونا ہے، موت تمہارا خاتمہ نہیں ہے، زندگی کا خاتمہ ہے، لیکن اس کے بعد تمہیں دوبارہ اٹھایا جائے گا، تو ان کو یقین نہیں آتا تھا۔ قرآن کیا بتا رہا ہے؟ دیکھ لو اللہ نے تمہیں دوبارہ سے اٹھایا یا نہیں، دل دھڑک رہے ہیں یا نہیں، نظریں جھکی ہوئی ہیں یا نہیں۔ تم وہی لوگ ہو نا جب دنیا میں رہتے تھے تو تمہیں اس بات کا یقین ہی نہیں تھا۔ کیا ہم دوبارہ سے اس حالت میں لوٹائے جائیں گے جس میں ہم رہا کرتے تھے؟ کون سی حالت؟ زندگی کی حالت، زندگی کی حالت۔ اِذا کیا جب، بڑے تعجب سے، کننا جب ہم، عظامن ہڈیاں ہو جائیں گے، نخرہ بوسیدہ، اور نخرہ وہ ہڈی ہوتی ہے جس میں سوراخ ہو جائے۔ ہڈی میں سوراخ کب ہوتا ہے؟ جب وہ گھس جائے، اور گھستی کب ہے؟ جب اس کو زمانے بیت جائیں۔ تو اہل مکہ کیا کہتے ہیں بڑے تعجب کے ساتھ، مذاق کے انداز میں؟ ان کو تو یقین ہی نہیں آتا تھا اس بات کا کہ اچھا ہم پھر سے دوبارہ اس حالت میں اٹھائے جائیں گے۔ اور اس وقت اسپیشلی دلیل دے رہے ہیں، کس بات کی دلیل؟ جب ہڈیوں میں سوراخ پڑ جائیں گے، بوسیدہ ہو جائیں گی، گھس جائیں گی، اتنے زمانے ہم پہ بیت جائیں گے، تو کیا ہمیں دوبارہ سے اٹھایا جائے گا؟ قالو تو وہ کہتے تھے مذاق کرتے ہوئے، تل کا یہ، اذن اس وقت، کرتن پلٹنا ہے، خاسرہ بڑا ہی نقصان والا، پھر تو ہمیں بڑا نقصان ہو جائے گا۔ تو یہ نہیں کہ ان کو فکر تھی، فکر نہیں تھی، کیا کر رہے ہیں؟ مذاق اڑا رہے ہیں۔ کس کا مذاق؟ نبی کا مذاق۔
اللہ کے حکم کا مذاق، کیونکہ اللہ کا حکم کیا ہے؟ یہ زندگی تمہارے پاس میری امانت ہے، میں لوں گا اس کو واپس، لیکن پھر تمہیں واپس دوبارہ سے زندہ بھی کروں گا۔ اہل مکہ مذاق اڑا رہے ہیں، اور مذاق بھی کس چیز کا اڑایا جاتا ہے؟ جس چیز کو ہم کوئی امپورٹنس نہیں دیتے، جس چیز کو امپورٹنس نہیں دیتے ہم اس کا مذاق اڑاتے ہیں، جس کی کوئی ویلیو ہی نہ ہو۔ تو پیغمبر کے اس بات کی کوئی ویلیو ان کی نظر میں نہیں تھی کہ مرنے کے بعد انہیں دوبارہ بھی اٹھایا جائے گا۔ کیوں نہیں؟ ضرور اٹھایا جائے گا، یہ کوئی مذاق نہیں ہے۔ فَإِنَّمَا پس بے شک ہیا وہ زجرتن واحدہ، وہ تو ڈانٹ ہوگی ایک، بس ایک ڈانٹ پڑنی ہے سب کو۔ اور جب وہ ڈانٹ پڑے گی، اس ڈانٹ سے مراد بیسیکلی سور کی آواز ہے، کہ جب سور میں پھونک ماری جائے گی، اور وہ اس کی آواز اتنی تیز ہوگی کہ جس کان میں پڑے گی سب کے سب کیا کرنا شروع ہو جائیں گے؟ اپنی قبروں سے نکل کر کدھر جا رہے ہیں؟ حشر کے میدان کی طرف۔ فَإِذَا پس جب ہم وہ بِالسَّاہرہ ایک کھلے میدان میں اپنے آپ کو پائیں گے۔ کون سا کھلا میدان؟ حشر کا میدان۔ کیونکہ زمین کے ساتھ کیا ہونا ہے؟ جب سب کچھ ٹوٹ پوٹ ہو جائے گا، حدیث بتاتی ہے اور قرآن کی آیت بھی بتاتی ہے، کوئی سلوٹ، کوئی کریک، کوئی اسکریچ اس میں نہیں ہوگا، اور وہ گول ایک چپاتی کی روٹی کی طرح بن جائے گی۔ بالساہرہ کھلا میدان، ایسا میدان جس میں کوئی کسی چیز کے پیچھے چھپ نہ سکے گا، ایک دوسرے کے پیچھے بھی چھپ نہ سکے گا، جہاں آرام فرمانے کی جگہ نہیں ہوگی، بیٹھنے کی لیٹنے کی جگہ نہیں ہوگی، صرف 2 قدم رکھنے کی جگہ ہے، اور سب کے سب اپنے آپ کو پا لیں گے کہاں؟ اس میدان میں۔ اب آگے جو بات بتائی جا رہی ہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سبحان اللہ، ان کی اسپیشلٹی کیا ہے؟ کوئی پارہ ایسا نہیں جس میں ان کا ذکر نہ ہوا ہو۔ اب 30 پارہ ہے، لاسٹ پارہ ہے، اس کے باوجود اس میں ان کا ذکر آیا ہے۔ اب یہاں پہ آخرت کے انکار کے ساتھ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کی بات کیوں آئی ہے؟ اس لیے کہ اہل مکہ آخرت کا انکار اس لیے کرتے تھے کہ وہ اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھتے تھے۔ بڑی چیز کیا؟ کہ ہم بڑے بڑے سردار ہیں، ہمارے پاس مال ہے، ہمارے پاس بیٹے ہیں، ہمارے پاس ہماری اکانومی ہے، ہم کسی کے محتاج نہیں ہیں، ہم بڑے تاجر ہیں۔ کون ہے جو ہم سے پوچھے گا؟ کیونکہ آخرت میں جب انسان کو کھڑا کیا جائے گا، کس لیے کھڑا کیا جائے گا؟ کیا کسی فن کے لیے؟ حساب کتاب کے لیے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اب ان کو فرعون کی مثال بتا رہے ہیں۔ تم تو عام سردار ہونا، فرعون کون تھا؟ وہ بادشاہ مصر کا جس نے خدائی کا دعویٰ کیا، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو سمجھانے کی خاطر بھی اس کی ہدایت کا بندوبست کیا۔ کس شکل میں؟ اور اے اہل مکہ، تمہارے پاس تمہارا پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں، تو مانو یا نہ مانو، کیونکہ فرعون نے بھی تو مان کے نہیں دیا، تو دیکھو اس کا حال کیا ہوا۔ تو سمجھو اس مثال کو اور اس سے سیکھو کہ کہیں تمہارا حال بھی ویسا ہی نہ ہو جائے جو فرعون کا ہوا۔ تو کیا بتایا جا رہا ہے؟ حل کیا عطا کا آئی تیرے پاس حدیثو قصہ بات موسیٰ علیہ السلام کی۔ پیچھے آئی نا، بار بار پڑھ چکے ہیں یا نہیں بھول چکے ہیں؟ جی ہاں جی، اب تھوڑا سا ریمائنڈر پھر دیا جا رہا ہے۔ اس جب ناداہو پکارا اس کو، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو، ربہو اس کے رب نے، بالوادی وادی سے، کون سی وادی؟ المقدس، مقدس وادی، کہاں سے؟ طوا، وادی طوا کی جانب سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پکارا۔ اب آگے بڑھنے سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ کب وہ پکارا تھا۔ وہ پکار کب تھی؟ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام مدین سے مصر واپس جا رہے تھے، اور مدین میں کب تک رہے؟ 10 سال انہوں نے وہاں گزارے۔ کیوں گئے تھے وہاں؟ کیونکہ ان سے ایک قبطی کا، فرعونیوں میں سے ایک بندے کا قتل ہو گیا تھا، اور اس خوف کے مارے وہ وہاں سے بھاگے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو مدین لے گیا، کوئی ان کی پلاننگ نہیں تھی۔ وہاں ان کی شادی بھی ہوئی، گھر بار بھی ملا، اور 10 سال وہاں رہا۔ 10 سال کے بعد بیسیکلی ہوا یہ کہ مصر میں یہ رول تھا کہ اگر جو شخص قتل کرے اور پھر وہ نکل جائے اس کنٹری سے، یعنی مصر سے، 10 سال گزرنے کے بعد اس پہ کوئی قتل کا کوئی جرم، وہ جو ہے اس کی کوئی سزا وضع نہیں، وہ ختم ہو جائے گی۔ دیکھیں اس میں بھی اللہ کی مصلحت تھی نا، کہ اللہ ان کو لے گیا اور انہیں 10 سال وہاں گزارے۔ 10 سال گزارنے کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام
اپنی فیملی کے ساتھ وہاں سے نکلتے ہیں اور راستے میں جا رہے ہیں. کدھر جا رہے ہیں؟ مصر جا رہے ہیں. مصر جا رہے ہیں کیونکہ صحرا ہے، سردی ہے، اور سردی میں گرم ہونے کے لیے کسی چیز کی ضرورت ہوتی ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وادی طویٰ سے، جس کو مقدس وادی کہا گیا، وہاں سے ایک روشنی ان کو دکھائی دور سے. تو انہوں نے کیا کیا؟ اپنی بیوی کو وہاں بٹھایا اور کیا کہا؟ ان کو پتہ نہیں تھا کہ وہاں کیا ہے، کہ مجھے ایک آگ نظر آئی ہے. انہوں نے آگ کا ورڈ یوز کیا، وہ آگ نہیں تھی. اور میں جا کے وہاں سے تمہارے لیے گرم کرنے کے لیے ایک انگارہ ہی لے آؤں تاکہ تم اپنے آپ کو تاپ سکو. اور وہ جاتے ہیں اور وہاں ان کی ملاقات ہوتی ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے. ٹھیک ہے، ملاقات مینز بات ہوتی ہے، باتوں سے ملاقات ہوئی. اور جب وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان سے بات کی تو کیا کہا؟ اذهب، جاؤ، الی فرعون، فرعون کی طرف. اب کیا کیا باتیں ہوئی تھی اس کی ڈیٹیل بار بار پیچھے گزر چکی، لیکن یہاں ٹو دا پوائنٹ بات بتائی جا رہی ہے. اے موسیٰ، جاؤ فرعون کی طرف. کیوں جاؤ؟ انہو، بے شک وہ فرعون، طغی، وہ بڑا سرکش ہو گیا ہے، وہ بڑا سرکش ہو گیا ہے. فقل، پس کہہ دو اس سے، حل کیا، لکا، تو تیار ہے، الا، اس طرف، کیا، ان یہ کہ تزکا، کہ تو پاکیزگی اختیار کرے. کیا وہ پاکیزہ نہیں تھا؟ کیا وہ گندا تھا؟ جی، کس چیز کی بات ہو رہی ہے؟ وہ شرک میں پڑا ہوا تھا. اور شرک کیا ہے؟ شرک نجس ہے، شرک گندگی ہے. بات سمجھ رہے ہیں نا؟ کیا تم اس بات کے لیے تیار ہو کہ تم پاکیزگی اختیار کرو؟ دیکھیں کتنے خوبصورت الفاظ، کہ تم پاکیزگی اختیار کرو. اور وَأَهْدِيَكَ، اور یہ کہ میں رہنمائی کروں تیری. کون کہہ رہا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام فرعون سے بات کر رہے ہیں. اور میں رہنمائی کروں تیری، تمہاری، اِلَىٰ رَبِّكَ، تیرے رب کی طرف. فَتَخْشَىٰ، پس تو عاجزی اختیار کر لے، خشوع و خضوع اختیار کر لے. جس سے کیا پتہ چلا؟ تزکیہ نفس یا پاکیزگی، یعنی کہ ایمان انسان میں کیا پیدا کرتا ہے؟ تقوی. کیا پیدا کرتا ہے؟ تقوی. جب انسان پاکیزگی اختیار کرتا ہے، پاکیزگی کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ. آسان سی بات ذہن میں رکھیں، پاکیزگی کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ. جو لا الہ الا اللہ کو فالو کرتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس اللہ کا خوف اور اس کا تقوی اس شخص کے دل میں بھر دیتا ہے. موسیٰ علیہ السلام سے کیا کہا گیا؟ قولا لینا، پیچھے ہم پڑھ چکے، بات کرنا فرعون سے تو نرمی سے کرنا. آج ہمارے عالم ممبر پر کھڑے ہو کے کیسے شاؤٹ کرتے ہیں کہ لوگ ڈر ہی جاتے ہیں. اللہ اکبر، کیسے کیسے فتوے لگاتے ہیں. اللہ ہم سب کو نیکی کی ہدایت دے. یہاں کیا بتایا جا رہا ہے؟ فرعون کے پاس جاؤ جس نے خدائی کا دعویٰ کیا ہے، پراپر مشرک. وہ کہتے ہیں نا پکا پکا مشرک ہے، منافق بھی نہیں، پکا پکا مشرک ہے، اللہ کو مانتا ہی نہیں. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کتنی خوبصورتی اور کتنی نرمی سے اور کیا خوبصورت الفاظ کے ساتھ موسیٰ علیہ السلام کو بتا رہے ہیں جا کے اس کو دعوت دو. یہی ہے نا دعوت الی اللہ، اللہ کی طرف اس کو بلاؤ. کیا میں رہنمائی کروں تمہاری اپنے رب کی طرف، تیرے رب کی طرف، اور تاکہ تو خشوع و خضوع حاصل کر لے، کچھ خوف خدا تیرے دل میں پیدا ہو. اور صرف یہی نہیں، فَأَرَاهُ، پس دکھائی اس کو. کس کو؟ فرعون کو. آیا، نشانیاں، الکبریٰ، بڑی 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 نشانیاں. کیا نشانیاں لے کر آئے حضرت موسیٰ علیہ السلام؟ عصا اور ید بیضاء. عصا اور ید بیضاء، کہ یہ اللہ کی طرف سے معجزات ہے میرے پاس، تو اس رب کی طرف پلٹ آ. لیکن جب فرعون نے یہ سب کچھ دیکھا تو اس نے کیا کیا؟ فَكَذَّبَ، پس جھٹلایا. وَعَصَا، اور نافرمانی کی. جھٹلایا کس کو؟ موسیٰ علیہ السلام کو. نافرمانی کس کی؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی. جھٹلایا کیسے؟ تو کون ہے؟ ساحر کہا اس کو، جادوگر ہے. اور عصا، نافرمانی کی. نافرمانی کی کیسے؟ نافرمانی کی کہ اس نے علل اعلان کہہ دیا، کیا؟ انا ربکم الاعلی، میں تمہارا رب ہوں. اور پھر وہ لوگوں سے کیا کہتا ہے؟ ما علمت من الہ غیری، میں اپنے سوا کسی اور الہ کو تو دیکھتا ہی نہیں ہوں. اے مصر کے لوگوں، کیا تمہیں میرے سوا کوئی اور الہ نظر آتا ہے؟ الیس لی ملک مصر، کیا میرے لیے مصر کی بادشاہت نہیں ہے؟ وہذہ الانہار تجری من تحتی، کیا یہ نہریں میرے نیچے بہتی نہیں ہیں؟ افلا تبصرون،
کیا تمہیں نظر نہیں آتا اس نے ایسا محل بنایا تھا جس کے نیچے نہریں بہتی تھیں، تو وہ تو لوگوں کو نظر آ رہا تھا۔ کیا میں مصر کا بادشاہ نہیں ہوں؟ میں تو اپنے سوا کسی اور کو الہ مانتا ہی نہیں ہوں، جانتا ہی نہیں ہوں کہ کوئی اور الہ ہو سکتا ہے۔ کیا کیا اس نے؟ جھٹلایا اس نے، نافرمانی کی اس نے، ثم ادبرا، پھر وہ پلٹا، یسعی، اور کوششوں میں لگ گیا، بھاگ دوڑ میں لگ گیا۔ کس چیز کی بھاگ دوڑ؟ کیا کیا تھا اس نے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مقابلہ کرنے کے لیے، اور مقابلہ کرنے کے لیے اس نے کیا کیا؟ فحشرا، پس اس نے جمع کیا، کس کو؟ لوگوں کو۔ فنادا، اور پکارا، علل اعلان، فرعون نے پکارا، کیا کہا؟ فقال، اعلان کیا، انا، میں، ربکم، تمہارا رب ہوں اے لوگوں۔ لوگوں سے کیا کہہ رہا ہے؟ میں تمہارا رب ہوں۔ اور کیسا رب؟ العالی، سب سے بلند۔ سب رب جتنے جن کو تم رب جانتے ہو ان سب سے بڑھ کر میں تمہارا رب ہوں، مجھ سے بڑھ کر اور کوئی رب ہو ہی نہیں سکتا، نعوذ باللہ۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بھی کیا کیا؟ فَأَخَذَهُ اللہ، پکڑ لیا اس کو اللہ نے۔ کیسا پکڑا؟ نکالا، عذاب کے ذریعے، الآخرتی، آخرت میں بھی، والأولی، اور دنیا میں بھی۔ دیکھیں آخرت کا ورڈ پہلے آیا ہے، ہاں کہ آخرت تو بعد میں آئے گی، اس لیے کہ آخرت کی پکڑ یا آخرت کا عذاب فار ایور ہے۔ دنیا میں کیا عذاب دیا اس کو ڈبو دیا، ایک پانی، کسی لشکر کی، کسی لڑائی کی، کسی ویپن کی، کسی تلوار اور کسی بندوق، کسی چیز کی ضرورت ہی نہیں پڑی، ایک پانی میں اس کو ڈبو دیا۔ اور پھر اس سے بھی بڑھ کر اس کی رسوائی کیا ہوئی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو کیا کیا؟ تو نجینک ببدنک، تیرے جسم کو میں بچا لوں گا، کس لیے؟ تاکہ لوگ تجھے نشانہ عبرت بنائے اور تجھ سے عبرت حاصل کریں، نصیحت حاصل کریں۔ اور کیا آپ جانتے ہیں کہ ہر 15 مارچ کو فرعون کے جسم پر چوہے چھوڑے جاتے ہیں جو اس کے گوشت کو کھاتے ہیں، سال میں ایک بار۔ اٹ مینز اس کا گوشت بڑھتا رہتا ہے۔ کون بڑھا رہا ہے؟ وہ کوئی اس کو کھانا دے رہا ہے؟ اللہ کا عذاب، اللہ کا عذاب، کہ جو خدائی کا دعویٰ کرے، اللہ کا مقابلہ کرے، اللہ ایسے حال کرتا ہے اس کا۔ تو آخرت میں بھی اس کے لیے عذاب اور دنیا میں بھی اس کے لیے عذاب۔ اور ویسے بھی فرعونیوں کے بارے میں کیا کہا جاتا ہے کہ صبح و شام ان کو آگ پر حاضر کیا جاتا ہے، صبح و شام ان کو آگ کا عذاب دیا جاتا ہے، اس میں جلایا جاتا ہے۔ اور آخرت کے روز فرعون آگے آگے اور اس کے فالوورز اس کے پیچھے پیچھے، اس سب کو وہ جہنم میں لے جائے گا۔ استغفر اللہ اجرنا من النار۔ انا، بے شک، فی ذالک، اس میں، کس چیز میں؟ فرعون کو عبرت کا نشانہ بنانے میں، لعبرتن، البتہ عبرت ہے، کس کے لیے؟ سب کے لیے نہیں، سب کے لیے تو نہیں ہے، لمن یخشا، ہر اس شخص کے لیے جو ڈر رکھتا ہے۔ کس کا ڈر؟ تو جو ڈر گیا وہی بچنے والا ہے، یہ بات یاد رکھیں، جس دل میں ڈر ہوگا اللہ کا وہی اللہ کی غضب سے بچنے والا ہے۔ اللہ ہمارے دلوں میں بھی ڈال دے۔ اَأَنتُم، کیا تم، اب مزید اہل مکہ کو مزید سمجھایا جا رہا ہے کیونکہ وہ اب بھی ماننے کو تیار نہیں۔ کیسے اللہ ہمیں مرنے کے بعد، ہماری ہڈیاں گلنے سڑنے کے بعد پھر سے ہمیں کیسے اٹھا سکتا ہے؟ اب مزید ان کو مثالیں بتائی جا رہی ہیں۔ اَأَنتُم، کیا تم، اشد، زیادہ مضبوط ہو، زیادہ سخت ہو، خلقاً، پیدائش میں، بننے میں، ام السماء، یا آسمان، بناہا، جس کو برابر کر دیا گیا۔ کس نے برابر کیا؟ برابر مینز بالکل ایک فلیٹ بنا دیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے۔ اور پیچھے ہم پڑھ چکے کہ لخلق السماوات والارض اکبر، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو آسمان اور زمین پیدا کیے ان کی پیدائش بنانا جو ہے ان کو وہ زیادہ بڑا ہے، یا خلق الناس، یا انسان کا پیدا کرنا، کہ اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ اتنی بڑی بڑی چیزیں بنا سکتا ہے تو کیا وہ انسان کو دوبارہ بنا نہیں سکتا؟ اس لیے رفع، پس بلند کیا، سم کہا، اس کی چھت کو، کس کی چھت کو؟ فسواہا، پھر اس میں توازن بھی قائم کیا، کہ ایسا نہیں ہے کہ کہیں پہ آسمان زمین کے قریب ہے اور کہیں پہ وہ
زمین سے دور ہے، ایسا نہیں، ایک ہی لیول پہ سب رکھا، فسواہا، بس اس میں توازن قائم کیا، بیلنس رکھا اس میں، وَأَخْطَشَ، اور ڈھانکی، لیلہا، اس کی رات۔ بیسیکلی رات کہاں ہوتی ہے؟ ہمیں تو زمین پہ نظر آتی ہے نا، یہ آسمان پہ ہے۔ کیسے؟ سورج کہاں غروب ہوتا ہے؟ آسمان پہ۔ جب وہ غروب ہو جاتا ہے تو اندھیرا چھا جاتا ہے، لیکن اگر سورج غروب نہ ہو تو کیا رات ہوگی؟ اس سے کیا بتایا جا رہا ہے؟ وَأَخْطَشَ، ڈھانکی، لیلہا، اس کی رات، ہاں یعنی آسمان کی طرف اشارہ ہے، وَأَخْرَجَ، اور نکالا، دُحَاہَا، اس کا دن۔ دن کہاں سے نکلا؟ وہ بھی آسمانی سے، کیونکہ جب سورج نکلتا ہے، طلوع ہوتا ہے تو روشنی ہو جاتی ہے اور ہم کہتے ہیں دن ہو گیا ہے۔ وَالْأَرْضَ، اور زمین، بعد ذالک، اس کے بعد، دحاہا، دحاہا، اس کو بھی بچھا دیا۔ پہلے آسمان، آسمان میں دن اور رات یعنی سورج اور چاند کی طرف اشارہ، اور پھر زمین کو بچھا دیا۔ اخرج منہا، نکالا اس زمین میں سے، ماءہا، اس کا پانی۔ کون سا پانی؟ وہ تو آسمان سے آتا ہے۔ چشموں کا پھوٹنا، زمین میں سے پانی نہیں نکلتا؟ جی، زمین میں سے پانی نکلتا ہے، اس کی طرف اشارہ ہے کہ پھر اس زمین میں سے پانی نکالا، وَمَرْعَهَا، اور اس پانی کے ساتھ کیا نکالا؟ اس کا چارہ، نباتات، سبزہ، والجبال، اور پہاڑوں کو دیکھو، اور پہاڑ، ارساہا، وہ گاڑ دیے اس میں، کس میں؟ زمین میں۔ آسمان کا کام کیا ہے؟ سورج اور چاند، دیکھیں بڑے بڑے کام جو سامنے بتائے جا رہے ہیں۔ سب سے پہلے تو اس کو بالکل ایک بیلنس کے ساتھ بنایا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، اس کے بعد زمین بنانے کی بات آ رہی ہے، اور زمین میں کیا بتایا گیا؟ اس کا پانی جو زمین سے نکلتا ہے، زمین سے نکلنے والا پانی، زمین میں پانی بھی ہے، اور اس پانی کے ذریعے پھر کیا اگایا؟ سبزہ اگایا، اور سبزہ اگایا اس پانی کے ساتھ، اور اسی زمین میں اللہ نے پہاڑوں کو بھی گاڑ دیا اس کی میخیں بنا کر۔ کیوں؟ اگر زمین پر پہاڑ نہ ہو تو زمین ہلنے لگے۔ اے انسان، اللہ نے زمین اور آسمان دونوں کو تیرے لیے پرسکون بنایا، تیرے تابع کر دیا۔ تجھے ڈر نہیں ہے کہ زمین تجھے نگل جائے گی یا آسمان تجھے اچک لے گا، ایسا ہے یا نہیں؟ یہ سب کیا ہے؟ متاع لکم، سامان زندگی ہے، لکم تمہارے لیے، ولانعامکم، اور تمہارے جانوروں کے لیے، ہمارے لیے بھی اور ہمارے جانوروں کے لیے بھی۔ یہ کیا ہے؟ متاع زندگی۔ متاع زندگی کیا ہوتا ہے؟ زندگی کا سامان، کہ تم لوگ اس زمین پر زندگی گزارتے ہو اور اسی زمین اور آسمان سے اپنے فائدے اٹھاتے ہو۔ نہ صرف تمہارا بندوبست کیا گیا بلکہ ساتھ میں تمہارے جانوروں کا بھی بندوبست کیا گیا۔ لیکن یہ جان لو کہ یہ سب کچھ فار ایور نہیں ہے، یہ ختم ہونے والا ہے، اور یہ جب ختم ہوگا تو کوئی اپنے آپ کو بچا نہیں سکے گا۔ کیوں؟ فَإِذَا، پھر جب، جاءت، آ جائے گی، الطامہ، مصیبت، مصیبت، مشکل، الکبریٰ، بہت بڑی۔ کون سی مصیبت؟ قیامت۔ دیکھیں قیامت کو مصیبت کہا جا رہا ہے۔ بہت سخت وقت ہوگا وہ ان تمام چیزوں کے لیے جو زمین اور آسمان میں موجود ہیں۔ ثقلت من فی السماء والارض، بہت مشکل ہوگا وہ دن ہر اس مخلوق کے لیے جو آسمانوں اور زمین میں موجود ہے۔ اللہ اکبر۔ اور پھر جب وہ مصیبت آ جائے گی، یوما، یہ تو وہ دن ہوگا، یتذکروا، یتذکروا، یاد آ جائے گا، الانسان، انسان کو، ماں، جو بھی، سعی، اس نے کوششیں کی تھیں، کہاں؟ دنیا میں۔ ہر انسان کو، دیکھیں اب دنیا میں ہم رہتے ہیں، بہت سے کام ہم بھول بھی جاتے ہیں، لیکن جب قیامت کا دن آئے گا تو کیا ہوگا؟ سب کچھ انسان کو یاد آ جائے گا۔ یوم یتذکر الانسان فأنی لک ذکریٰ، اللہ سبحانہ تعالیٰ پیچھے فرماتے ہیں کہ انسان نصیحت پکڑے گا اس دن، لیکن اب اس کو نصیحت حاصل کرنے سے کیا فائدہ؟ اب تو وہ عمل نہیں کر سکتا۔ اب انسان کو یاد آ جائے گا کہ وہ دنیا میں کیا کچھ کرتا تھا، کس لیے اس کو بھیجا گیا تھا، اور وہ کیا کچھ کر کے گیا یہاں سے۔ وہ برزت،
اور کھول دی جائے گی الجحیم جہنم کو، لمن یرا ہر شخص اس کو دیکھے گا، مومن بھی اس کو دیکھیں گے، سب نے اس پہ سے گزرنا بھی تو ہے، کیسے؟ پل صراط پر سے جب گزریں گے، جہنم کھول دی گئی اور انسان دیکھ رہا ہے اپنی آنکھوں سے اس کو، فَأَمَّا پس رہے وہ لوگ، من جو طغا جس نے سرکشی کی۔ اب دیکھتے جائیں کہ کن لوگوں کی بات ہو رہی ہے، وہ لوگ جس نے سرکشی کی دنیا میں، کس چیز سے سرکشی؟ اللہ کے احکامات، جو اللہ کے احکامات، اللہ کے قانون کو توڑے گا، وآثرہ اور اس نے ترجیح دی، پرائیورٹی دی، حیات دنیا، دنیا کی زندگی کو۔ دنیا کی زندگی کو پرائیورٹی دینا کیا ہے بتائیں؟ دنیا کی زندگی کو ترجیح دینا کیا ہے؟ دنیا کے کاموں میں اتنا زیادہ بیزی ہو جانا کہ آخرت کی فکر بھول جائے۔ کیا ایسا ہے ایسا یا نہیں؟ بالکل ایسا ہے۔ میں یہ کر لوں تو میں وہ کر لوں تو میں وہ کر لوں، صبح سے شام کیا کرتے رہتے ہیں ہم؟ سارے دنیا کے کام، اور اس میں بھول جاتے ہیں کہ میری زندگی کا مقصد کیا ہے، میں کیوں اس دنیا میں بھیجی گئی، کس کام کے لیے مجھے بھیجا گیا، وہ سب کچھ پیچھے چھوڑ دیا اور سرکشی کی، اللہ کے احکامات کے مطابق اپنی زندگی نہیں گزاری، دنیا 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 ہی کماتا رہا۔ فَإِنَّ الْجَحِيمَ پس بے شک جہنم، ہیا وہی ہے، المأویٰ ٹھکانہ اس شخص کا۔ بڑا سمپل الفاظ میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں بات بتا دی۔ وہ شخص جو بے خبر ہو کہ اس دنیا میں جیتا رہا، دنیا کی کمائی میں لگا رہا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کو آج اس کا ٹھکانہ بتا رہے ہیں۔ کیا ہے اس کا ٹھکانہ؟ اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار۔ وَأَمَّا اور رہا وہ شخص، من جو خافا جو ڈرتا رہا، مقامہ کھڑے ہونے سے، رب بھی اپنے رب کے آگے، کس دن؟ وہ اس بات سے ڈرتا رہا، یعنی اس کو قیامت کے آنے کا یقین ہے، نمبر 1، اور اس کو اس بات کا یقین ہے کہ جب میں مٹی کے ساتھ مٹی ہو جاؤں، میری ہڈیاں گل سڑ جائیں، اس کے باوجود میرا رب مجھے زندہ کر کے کھڑا کر کے اپنے سامنے کھڑا کرے گا، پوچھے گا مجھ سے۔ تو جو اس بات سے ڈرتا رہا، تو اس ڈر میں اس نے کیا کیا؟ دنیا میں رہ کر اس کی تیاری کی، اس کی تیاری کی اس نے، وَنَہَا اور روکا، النَّفْسَ نفس کو، عَنِ الْهَوَىٰ دنیاوی خواہشات سے۔ سبحان اللہ، بڑی زبردست بات بتائی جا رہی ہے، بڑی مشکل بھی ہے۔ اپنے نفس کو دنیا کی خواہشات سے روک کے رکھنا، تو ایسے شخص کا ٹھکانہ کیا ہے؟ فَإِنَّ الْجَنَّةَ پس بے شک جنت، ہیا وہی ہے، المأویٰ اس کا ٹھکانہ۔ کس کا ٹھکانہ؟ جہنم میں جانے والوں کے بارے میں کیا بتایا گیا؟ نمبر 1، اللہ کے احکامات، اللہ کے قانون توڑنا، اس لیے کوئی بھی کام کرنے سے پہلے دیکھ لیں کہ کیا اللہ کا حکم ہے جو میں کام کر رہی ہوں، کوئی ایکسکیوز نہیں چلنے والا، فلاں کی وجہ سے کر لیا اور فلاں کی وجہ سے کر لیا۔ نمبر 2، دنیا دنیا دنیا، دنیا ہی کی تیاریاں ہیں، تو ایسے شخص کا ٹھکانہ جہنم ہے، سیدھی سیدھی بات۔ دوسری طرف ایک اور شخص ہے، دیکھیں 2 کریکٹرز بتائے جا رہے ہیں۔ یہ وہ شخص ہے جس کو اس بات کا یقین ہے کہ مجھے رب کے سامنے کھڑے ہونا ہے، وہ کہتے ہیں نا رب کے سامنے کیا منہ لے کر جاؤں گا، اور اس خوف سے کہ میرا رب مجھ سے سوال جواب کرے گا، اس نے اس کی تیاری کر لی، اور تیاری میں جو چیز سامنے رکھی وہ کیا ہے؟ اپنے نفس کو کنٹرول کرنا دنیاوی خواہشات سے۔ اور یہاں میں ایک بات بتاؤں گی جو کہ بڑی عام سی ہے ہم سب کے لیے، دنیاوی رسم و رواج۔ دیکھیں شادیوں کا معاملہ لیں، کیسے کرتے ہیں ہم، کیسے کیسے اپنے رب کی ناراضگی کے کام کرتے ہیں، اور کیا کہتے ہیں؟ کہتے کیا ہیں؟ سبھی تو کر رہے ہیں۔ اچھا، سب نے جہنم میں جانا ہے تو آپ کا بھی یہی ارادہ ہے؟ مل کے تو کسی نے نہیں جانا، ہر انسان اپنے عمل کے مطابق جائے گا۔ اس لیے یہ ایکسکیوز کہ بھئی بچوں کی خوشی ہے تو اب نہیں کریں گے تو کب کریں گے،
تو تیاری پکڑ لیں، ٹھکانہ بتا دیا گیا. جس نے اپنے نفس کے گھوڑے کو سرپٹ دوڑایا اس کا ٹھکانہ جہنم ہے. جس نے اپنے نفس کے اس تیز رفتار گھوڑے کو کنٹرول کر لیا اس کا ٹھکانہ دیکھ لیں. باقی ماشاءاللہ سے آپ خود سمجھدار ہیں کہ بتانے کا مقصد کیا ہے. ہم سب خواہش مند ہیں جنت کے، ہیں یا نہیں؟ کیا کر رہے ہیں ہم؟ اگر ہم ہیں تو ہم کیا کر رہے ہیں؟ ایک طرف دیکھیں جنت کیا ہے؟ رب کی ملاقات، جنت میں ہوگی نا رب کی ملاقات. دوسری طرف شیطان کی خوشی کے کام کر کے کوئی یہ امید رکھے کہ وہ اپنے رب سے ملاقات کرے گا اور جنت میں جائے گا، تو یہ بے وقوفی ہے یا عقل مندی ہے؟ تو دین ہی کے بارے میں ہم بے وقوف کیوں بنتے ہیں؟ باقی ہر معاملے میں دنیا کا کوئی بزنس ہو، کوئی بھی کام ہم نے شروع کرنا ہو، بڑے ہم عاقل اور بڑے فہم کے ساتھ فیصلے کرنا، سوچ بچار، یہاں اتنا نقصان، یہاں اتنا فائدہ. تو کبھی ہم نے سوچا کہ میری آخرت میری اولاد ہی کی وجہ سے برباد ہو رہی ہے؟ کیوں؟ میرے گھر والوں ہی کی وجہ سے، ان کی خوشی کی خاطر میں اپنے رب کو ناراض کروں؟ کیوں؟ کیا میری جگہ وہ میری قبر میں لیٹنے والے ہیں، یا میری جگہ وہ اللہ کے سامنے کھڑے ہو کے جواب دیں گے اور رب کو راضی کر لیں گے؟ نہیں، قیامت کے روز کوئی رب کو راضی نہ کر سکے گا. راضی کرنا ہے تو یہاں سے راضی کر کے جائیں، ابھی وقت ہے ہمارے پاس. لیکن یہ سب کچھ سننے کے باوجود اہل مکہ نے کیا کہا؟ یسألونک، وہ سوال کرتے ہیں آپ سے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کیا؟ عن الساعہ، قیامت کے بارے میں. ایان مرساہا، وہ گھڑی کب آئے گی؟ یہ نہیں کہ اس کے لیے تیاری کر لیں، بلکہ کیا کر رہے ہیں؟ وہ گھڑی اچھا ہمیں ڈرا رہے ہو تو ذرا یہ تو بتاؤ کہ وہ کب آئے گی. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں فی ما انت من ذکراہا، بھلا تم کیا جانو کہ وہ کب آئے گی، بھلا تم کیا جانو کہ اس کا ذکر کرو. کیونکہ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے؟ نہیں، آپ نہیں جانتے تھے. لیکن ابھی جیسے ہم نے سورہ نازعات میں پڑھا کہ جب انسان کے پاس اس کے موت کا فرشتہ آتا ہے تو وہاں سے اس کی قیامت شروع، اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ میرے ساتھ کیا سلوک ہونے والا ہے. الی ربک، تیرے رب ہی کی طرف، منتہاہا، اس کا علم تیرے رب ہی کے پاس ہے. یا دوسرا مطلب بنتا ہے تیرے رب ہی کے پاس جا کے ٹھہرنا ہے. کس کو؟ ہر جان کو. کب؟ قیامت کے دن جب قبروں سے نکلیں گے تو میدان حشر میں اپنے رب ہی کی طرف جا کر اس کے سامنے کھڑے ہونا ہے. انما، بے شک، انت، آپ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، منذرو، آپ تو خبردار کرنے والے ہیں. کس کو؟ من یخشاہ، ہر اس شخص کو جو تقوی رکھتا ہے، اللہ کا خوف رکھتا ہے، اس کو قیامت کے دن سے ڈر لگتا ہے. کأنہم، گویا کہ وہ، یوم، وہ دن ہوگا، یرونہا، وہ دیکھیں گے اس کو. قیامت کے دن لوگ دیکھیں گے. کیا دیکھیں گے؟ لم، نہیں، یلبسو، وہ رہے. کہاں؟ دنیا میں. نہیں وہ رہے دنیا میں، الا، مگر، عشیتن او دہاہا، دن کا پچھلا پہر یا اگلا پہر. آدھا دن وہ دنیا میں رہے اور کیا کچھ کما کے لے کے یہاں سے چلے گئے. اس آدھے دن میں ہم کیا کچھ کرتے رہتے ہیں. اب تو ہم کہتے ہیں نا کہ کافی زندگی پڑی ہوئی، اب تو ہمیں یہ بھی کرنا ہے اور اب ہمیں وہ بھی کرنا ہے. وی نیور نو کہ ہمارا موت کا فرشتہ کب آتا ہے اور ہمیں یہاں سے جانا پڑ جائے. اس لیے کوشش کیا کرنی ہے؟ اس دن کی تیاری کرنی ہے. اور جو بھی اس دن کی تیاری کرے گا اس کا ٹھکانہ کھلے الفاظ میں بتا دیا گیا کہ اس کا ٹھکانہ جنت ہے. سورہ عبسہ، سورہ عبسہ مکی سورہ ہے. 42 آیات ہیں اس کی. سورہ عبسہ میں بیسیکلی تھوڑا میں آپ کو اس کا بیک گراؤنڈ بتا دوں تاکہ سمجھنے میں آپ کو ایزی ہو. ایک واقعے کی طرف اشارہ ہے اور اس واقعے میں بتایا جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکابرین مکہ کے درمیان بیٹھے ہوئے تھے اور ان کو تبلیغ کر رہے تھے.
اکابرین مکہ کیا ہوتا ہے؟ بڑے بڑے سردار. اور ان بڑے سرداروں میں جو نام بتائے جاتے ہیں وہ ہے عتبہ بن ربیع، عباس بن عبد المطلب، ابو جہل بن ہشام، ابی ابن خلف. یہ سردار آپ کے ساتھ بیٹھے ہیں اور آپ ان کو دین کی تعلیم دے رہے ہیں. اس دوران ایک شخص آیا جس کا نام عبداللہ بن مکتوم بتایا جاتا ہے، اور جو بلائنڈ بھی تھے، اندھے تھے. کون تھے وہ؟ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے کزن بھی تھے. وہ دوڑتے ہوئے آتے ہیں، چونکہ ان کو نظر نہیں آتا اس لیے وہ نہیں جانتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی بیٹھا بھی ہوا ہے. اس لیے دوڑتے ہوئے آئے اور کہنے لگے علمنی ما علمک اللہ، یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ مجھے بھی اس چیز کی تعلیم دیں جو اللہ نے آپ کو دی ہے، یعنی کہ مجھے دین کا علم سکھائیں. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ یہ شخص آیا اور بولنے لگا بات کرنے کے دوران ہی اس محفل میں جو کہ اکابرین مکہ کی تھی، تو آپ کو کچھ اچھا نہیں لگا. اور وہ اچھا آپ کو اپنے لیے اچھا نہیں لگا. ایسا نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کاٹی جا رہی ہے، بلکہ آپ کو اس لیے اچھا نہیں لگا کہ بھئی یہ تو ویسے بھی نیک بندہ ہے، تو ایمان والا بندہ ہے، تو اس سے میں بعد میں بھی بات کر سکتا ہوں. لیکن یہ جو سرداران مکہ ہیں یہ بڑی مشکل سے آ کے میرے پاس بیٹھے ہیں. بات سمجھ رہے ہیں نا آپ؟ تو اگر ان کو میں ٹائم دوں گا اور یہ ایمان لے آئیں گے تو ان کے دیکھا دیکھی بہت سے لوگ ایمان لے آئیں گے، کیونکہ قبیلہ سسٹم تھا اس وقت. ہوتا کیا تھا، جب قبیلے کا سردار ایمان لے آتا یا اگر وہ کسی چیز کو اچھا کہتا، ٹھیک کہتا، پورے قبیلے والے اس کو فالو کرتے. تو کہنے کو یہ صرف 4 سردار تھے، 4-5 تھے واللہ عالم، لیکن یہ صرف 4-5 سردار نہیں تھے، یہ پورے 4-5 سرداروں کے قبیلوں کی بات تھی. سینس بنتا ہے نا بات کا. لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو یہ بات پسند نہیں آئی اور اسی وقت آپ کو روکا گیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ عبسہ. عبسہ ترشرو ہوا وتولا، اور منہ موڑا. کس بات پر؟ ان یہ کہ جاءہو آ گیا اس کے پاس العامہ اندھا. کون اندھا؟ جی ابن مکتوم. وما یدریک، اور تم کیا جانو، لعلہ شاید کہ وہ یزکا پاکیزگی اختیار کر لے، او یا یذکرو یا وہ نصیحت، فتنفعہ فائدہ دے اس کو، الذکرہ وہ نصیحت جو آپ اس کو کریں. اب عبسہ ترشرو ہوا. ترشرو کیا ہوتا ہے؟ ترش مینز جب آپ نہیں سنیں آپ، کیونکہ بہت سے لوگ اس کو ترجمہ کرتے ہیں تیوری چڑھائی. تیوری چڑھائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہم ایسے الفاظ استعمال نہیں کر سکتے. ترش مینز جب کوئی کھٹی چیز، ساور چیز لائک لیمن آپ منہ میں لیتے ہیں تو کیا ہوتا ہے، وہ جو منہ بنتا ہے نا وہ ترشرو ہوا. اور وتولا منہ موڑنا. منہ موڑنا اب ایسا نہیں ہے کہ لٹرلی منہ موڑنا. منہ موڑنا مینز اگنور کرنا. ویژولائز کریں نا ذرا سمجھ آئے گی. یہ سردار بیٹھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو درس دے رہے ہیں. باہر سے ایک اندھا شخص آیا، زور زور سے چلانے لگا علمنی، مجھے بھی سکھاؤ وہ علم جو اللہ نے آپ کو دیا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بجائے اس کے کہ اس کو اس کو اگنور کیا، اپنی بات جاری رکھی. کیونکہ سردار بڑی مشکل سے ہاتھ آئے تھے. ترشرو ہوا منہ موڑا اس بات پر کہ ایک اندھا ان کے پاس آ گیا. اور تم کیا جانو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، شاید کہ وہ پاکیزگی اختیار کرنے والا ہو. کون؟ جی نابینا صحابی، ان کی طرف اشارہ ہے. یا آپ کی یہ نصیحت اس کو زیادہ فائدہ پہنچائے. اور نصیحت کب فائدہ پہنچاتی ہے؟ جب آپ اس پر عمل کرتے ہیں. شاید یہ شخص ان سے زیادہ بڑھ کر عمل کرنے والا ہو. اما رہا وہ شخص من استغنا وہ جو لاپرواہی دکھاتا ہے، بے نیازی دکھاتا ہے. کون؟ یہ سردار بے نیازی دکھاتے نا. ہمیں کسی کی کیا ضرورت بھائی، اچھا اب ہم آئیں تو آپ سے دین سیکھیں. ان کی تو شرط بھی یہ تھی کہ پہلے آپ اپنی اس مجلس سے
جو غلام ہیں ان کو اٹھائیں، وہ جو حبشی ہیں ان کو اٹھائیں، کیونکہ ہمارا اور ان کا لیول ایک نہیں ہے. تو وہ جو بے رخی دکھاتا ہے یعنی وہ سردار، فَأَنْتَ پس آپ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، لہو اس کو تصدیٰ اس کو متوجہ ہوتے ہیں، آپ ان کو امپورٹنس دے رہے ہیں، آپ ان کو پرائیورٹی دے رہے ہیں. وما اور نہیں علیہ کا آپ کے ذمے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمے یہ نہیں ہے کیا اللہ یہ کہ یزکا یہ کہ وہ پاکیزگی اختیار کیوں نہیں کرتے. کون؟ یہ سردار. سرداروں کا ایمان لانا آپ کی رسپانسبلٹی نہیں ہے، جبکہ یہ وہ سردار ہیں جو کیا کرنے والے ہیں؟ دین سے بے نیازی دکھانے والے، دین کی ان کو کوئی پرواہ ہی نہیں ہے، تو آپ کیوں ان کی پرواہ کرتے ہیں؟ وَأَمَّا اور رہا من وہ شخص جاءَکَ جو آیا تیرے پاس، یسعیٰ دوڑتا ہوا. کون؟ ابن ام مکتوم. وہوا اور وہ شخص وہ ہے یخشا جو ڈرنے والا ہے. کس سے؟ اپنے رب سے. فَأَنْتَ پس آپ عنہ اس سے تلہا اس سے بے رخی برتتے ہیں. یہ بات تو ٹھیک نہیں ہے. کھلا ہرگز نہیں، انہا بے شک وہ نصیحت، وہ قرآن، وہ اللہ کی باتیں، تذکرتن وہ تو نصیحت ہے. کس کے لیے؟ سب کے لیے، سب کو بتائیں، عام خاص. فمن پس جو شخص شاء وہ چاہے گا، ذکرہ اس نصیحت سے نصیحت حاصل کرے گا یا اس کو یاد کر لے گا. آپ کی مرضی ہے کہ قرآن کی آیات سے آپ کیا مقصد لیتے ہیں. اب اگلی آیات میں قرآن کے احترام اور اس کی عزت اور اس کی جو جگہ ہے اس کے بارے میں بتایا جا رہا ہے. قرآن کی پرائورٹی ہماری زندگی میں کیوں ہونی چاہیے، کیا وجہ ہے. فی صحف جو صحیفوں میں ہے، مکرمہ بڑے احترام والے، عزت والے. اب صحیفہ کیوں کہا جا رہا ہے قرآن کو؟ کیونکہ صحیفہ کیا ہوتا ہے؟ بکلیٹ، چند پیجز کو صحیفہ کہا جاتا ہے. قرآن اترا وحی کی شکل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پر، پھر آپ نے اس کو آگے پاس آن کیا اور صحابہ کرام اس کو لکھتے تھے، کبھی چمڑے پر، کبھی پتوں پر، کبھی ہڈیوں پر. سمجھ رہے ہیں؟ تو جس پیس پر قرآن لکھا جاتا ہے تو ان پیسوں کو جب آپ جمع کریں تو وہ کیا بن گئے؟ صحیفہ. بات کی سمجھ آئی نا؟ کیونکہ کوئی آپ سے پوچھ سکتا ہے کہ قرآن تو کتاب کی شکل میں نہیں تھا، کس صحیفے کی بات ہو رہی ہے؟ قرآن کی بات ہو رہی ہے، لیکن اس وقت وہ بک کی شکل میں نہیں تھا. تو اس لیے قرآن کیا ہے؟ وہ صحیفہ جو بہت ہی احترام والا ہے، مرفوعات بلند پایا، مطہرہ بہت ہی پاکیزہ. بلند کیوں ہے؟ کیونکہ لوح محفوظ میں اللہ کے پاس موجود ہے. مطہرہ پاکیزہ ہے اور انسانوں کو بھی پاکیزہ کرتا ہے. کہاں ہے یہ؟ بے ایدی ہاتھ میں، سفرا سفیروں کے. کون سفیر؟ فرشتوں کی طرف اشارہ ہے. فرشتے حضرت جبرائیل امین اس کو لے کر آتے ہیں، وہ سفیر ہیں. اور یہ مزید کرامم بررہ، کرامم بہت معزز، بررہ نیکوکار فرشتے. اب ان فرشتوں کی بھی تعریف کی جا رہی ہے جو اس کو لے کے آ رہا ہے. لیکن انسان نے اس کے ساتھ کیا حال کیا؟ اس کو اتنی عزت دی کہ اس کو خوبصورت غلافوں میں بند کر کے اوپر رکھ دیا کہ بس اسی سے رحمت ٹپکتی رہے گی اور اس کو کھول کے پڑھنے کی تکلیف نہ کرو. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں قتل الانسان، مارا گیا انسان، برباد ہو گیا انسان. کیوں؟ ما اکفرہ وہ جس نے اس کا انکار کیا. تو یہ کہنے سے نہیں ہوتا کہ کوئی یہ کہے نہیں ہم تو قرآن پہ ایمان لائے اور ہم تو اس کو مانتے ہیں. اگر آپ قرآن کو پڑھتے نہیں ہیں، عزت بہت دیتے ہیں، اوپر رکھا ہوا اتارنے کی ضرورت نہیں ہے، اور بس اس کے نیچے سے گزر گزر کے رحمتیں اپنے اوپر برسا رہے ہیں، لیکن اس کو پڑھتے نہیں، سمجھتے نہیں، لوگوں کو اس کی تعلیم نہیں دیتے کہ جتنا آتا ہے اس کو لوگوں تک پہنچایا جائے اللہ کے پیغام، کیونکہ اللہ کے پیغامات ہیں نا. تو یہ کفر کے برابر ہے. یہ برابر ہے یہ شخص اس شخص کے جو قرآن پہ ایمان ہی نہیں لاتا. کیونکہ ایمان دیکھیں، اگر ہم کہیں کسی سے کہ بھئی آئی لو یو، جب آپ محبت کا اظہار کرتے ہیں تو ساتھ میں کیا ہوتا ہے؟ دکھاتے بھی ہیں نا.
اور محبت کیسے دکھائی جاتی ہے؟ اچھے اچھے مہنگے مہنگے گفٹ دے کر، ہے نا؟ ہم انسانوں کا یہی طریقہ ہے نا. آپ کسی سے جتنا پیار کرتے ہیں اتنا، کیونکہ آپ کو جی چاہتا ہے کہ میں کچھ بھی اس کی خاطر کر لوں اور کوئی بہت اچھی سی چیز اس کے سامنے پیش کی جائے. دیکھیں اپنے بچوں کو جب خوش کرتے ہیں تو ان کی پسند کا ڈش بناتے ہیں یا نہیں؟ تو قرآن سے محبت تو ہے، لیکن کبھی کھولا نہیں، کبھی پڑھا نہیں، کبھی سمجھا نہیں. یہ کیسی محبت ہے؟ جھوٹی محبت. قتل الانسان، مارا گیا انسان، اس نے اپنے آپ کو خراب کر دیا، برباد کر دیا. کس بات پر؟ ما اکفرہ، جس نے اس کا انکار کیا، جس نے اس کو، کیونکہ پیچھے کیا بتایا گیا؟ جو چاہے اس سے نصیحت حاصل کرے، جو چاہے اس کو یاد کر لے. کیا انسان بھول گیا ہے اس بات کو؟ اپنے آپ کو اتنی بڑی چیز سمجھتا ہے. من ای شیء خلقہ، کس چیز سے اس کو پیدا کیا گیا؟ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ خود جواب دیتے ہیں، من نطفہ، نطفے سے. نطفہ کیا ہے؟ پانی کی بوند. ماء مہین، حقیر پانی سے اس کو پیدا کیا گیا. خلقہ، اس کو پیدا کیا گیا. فقدرہ، پھر اللہ نے اس کی تقدیر مقرر کر دی. تقدیر کیا ہوتا ہے؟ تقدیر کسے کہتے ہیں؟ اللہ نے اس کی زندگی میں اس کو کیا کچھ ملنا ہے وہ اللہ نے اس کی مقرر کر دی. ثم، پھر السبیل، راستہ، یسرا، اس کے لیے آسان بنا دیا. کون سا راستہ آسان بنا دیا؟ اللہ نے اس کے لیے راستہ آسان بنا دیا. یعنی کہ کون سا راستہ؟ اللہ کا پسندیدہ راستہ کون سا ہے؟ صراط مستقیم. دیکھیں صراط مستقیم وہ راستہ ہے جو بالکل سٹریٹ ہے. اب آپ خود سوچیں، اگر آپ سٹریٹ جائیں گے تو آپ کو وہ آسانی ہے، یا آپ گھوم پھر کے اور عجیب عجیب راستے، ایک موڑ کاٹا، دوسرا کاٹا، ادھر بھی بھٹک رہے ہیں، ادھر بھی بھٹک رہے ہیں اور راستے کا کچھ پتہ ہی نہیں ہے. ٹیڑھے بیڑے راستوں پہ چلنا ایزی ہے یا سٹریٹ راستے پہ چلنا ایزی ہے؟ اللہ کا پسندیدہ راستہ صراط مستقیم. اللہ نے اس کے لیے بہت آسان راستہ رکھا. لیکن انسان کا کیا حال ہے کہ وہ اس سیدھے راستے پر جانے سے کتراتا ہے، ڈرتا ہے، کہتا ہے مشکل ہے. کتنی عجیب سی بات ہے کہ ہم سیدھے راستے کو مشکل سمجھتے ہیں. ایسا ہے یا نہیں؟ پریکٹسنگ ہونا بہت مشکل ہے، ہاں کہ وہ سیدھا راستہ ہے. لیکن جو ٹیڑھے راستے ہیں، اور شیطان کے راستے سارے ٹیڑھے ہوتے ہیں، گم کرنے والے، انسان کو بھٹکانے والے، گمراہ کرنے والے، وہ انسان کو بڑے اس میں فن بھی لگ رہا ہے، اس کو مزہ بھی آ رہا ہے، اور اس پہ چلنے میں اس کو کوئی تکلیف بھی محسوس نہیں ہوتی. اللہ ہم سب کو نیکی کی ہدایت دے. ثم، پھر اماتہ، اس کو موت دی. کس کو؟ انسان کو. موت بھی اللہ کی طرف سے بہت بڑی نعمت ہے یا نہیں؟ مرنا کوئی نہیں چاہتا، لیکن سوچیں آپ، جب انسان بہت بوڑھا ہو جائے، منہ میں نوالا خود لے کے نہیں جا سکتا، اپنے ٹوائلٹ کا بندوبست خود نہیں کر سکتا، تو اس کے لیے پھر کیا پردہ کیا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس پہ موت کا پردہ ڈال دے. جب انسان محتاج ہو جاتا ہے تو اللہ نے کیا کیا؟ انسان کو پیدا کیا نطفے سے. سٹارٹ کدھر سے ہوا؟ ایک بوند سے. پھر کیسے جیتا جاگتا خوبصورت انسان اس کو بنا دیا گیا. اور اب اس کی حالت کیا ہے کہ جب اس نے زندگی گزاری، چاہے اچھی تھی یا بری، ہاں کہ راستہ اللہ نے بڑا سیدھا سٹریٹ فارورڈ ہی دیا تھا، پھر اس کو کیا کیا؟ اماتہ، اس کو فوت کر دیا، اس کو موت دے دی. اور موت دینے کے بعد ایک اور نعمت، فاقبرہ، پھر اس کو قبر بھی عطا کی. قبر بھی اللہ کی طرف سے بہت بڑی نعمت ہے. سوچیں آپ، اگر دفنانا نہ ہوتا کہ نہیں کسی کو دفنایا نہیں جائے گا، یا زمین ناراض ہو جائے، کیونکہ ہم زمین کو استعمال کرتے ہیں نا، خبردار اگر کسی کو میرے اندر تم نے دفن کیا، کوئی اندر نہیں آئے گا، اجازت نہیں ہے. تو پھر کیا ہوتا؟ جب جسم دیکھیں، انسان اسی وقت انسان ہے جب اس کے جسم کے اندر روح ہے، لیکن جب روح نکل جاتی ہے تو پھر وہ ڈیڈ باڈی ہے. سب سے پہلے تو اس کا نام ختم ہو جاتا ہے. کوئی ہمارا نام نہیں لیتا کہ اماں کو غسل دے دیا، ابا کو غسل دے دیا، نہیں. کس کو دیا؟ ڈیڈ باڈی کو. وہ ڈیڈ باڈی بن جاتا ہے. پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی شان دیکھیں اور اس کی بہت رحمت ہے، الحمدللہ رب العالمین، کہ وہ پھر اللہ اس زمین کو، اللہ، کیونکہ وہ زمین بھی اللہ کی اجازت سے کھلتی ہے نا، اور پھر انسان کو اس میں رکھا جاتا ہے اور مٹی ڈال کے اس مٹی کو ہموار کر دیا جاتا ہے، اور بات ختم ہو گئی. ثم، پھر اذا، جب، اب بات یہاں بھی ختم نہیں ہوئی، شاء، جب بھی وہ چاہے گا. کون؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ. انشرہ، اٹھا کھڑا کرے گا. کس کو؟
ہو اس کو، کس کو؟ اس انسان کو جس کو پیدا کیا تھا. زمین میں جانے کے بعد پتہ نہیں کتنا عرصہ گزرے گا ہر جسم پر، اور اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو پھر سے کھڑا کر دے گا. تو کیسے تم اس بات کو کا انکار کرتے ہو کہ اللہ دوبارہ سے زندہ نہیں کرے گا؟ کھلا، ہرگز نہیں، ہرگز نہیں. لما یقضی، نہیں کیا اس نے، نہیں ادا کیا اس نے، ما امرہ، جس کا اس کو حکم دیا گیا تھا. کس کو؟ کیا حکم دیا گیا تھا؟ سیدھے راستے پر چل. لیکن انسان نے اپنا فرض ادا نہیں کیا. اللہ اکبر، کتنی خوبصورت آیات ہیں. فَلْيَنظُرْ، پس چاہیے کہ دیکھے، الانسان، انسان. اب پھر انسان کو تھوڑا سا جھنجھوڑا جا رہا ہے اور غور و فکر کرنے پہ ابھارا جا رہا ہے. اور کہیں کسی لیبارٹری میں، کہیں کسی اسپیس میں جا کے وہاں جانے کی ضرورت نہیں. اے انسان دیکھ، کس چیز کو دیکھ؟ اِلیٰ طعامہ، اپنے کھانے کو. کبھی دیکھا اپنے کھانے کو؟ بس کھا جاتے ہیں. کھانے کو دیکھیں تو کیوں دیکھیں؟ کدھر سے آیا؟ کہاں سے آیا ہے یہ کھانا؟ انا، بے شک ہم نے، سببنا، ہم نے خوب خوب انڈیلا، الماء، پانی کو، سبا، خوب خوب انڈیلنا. ہم نے پانی کو انڈیلا. کدھر سے؟ آسمان سے پانی، موسلادھار بارشیں ہوتی رہیں ہوتی رہیں ہوتی رہیں. تو جب وہ بارشیں ہوئی تو فائدہ کیا ہوا؟ ثم، پھر شققنا، ہم نے پھاڑا، الارض، زمین کو، شقا، پھاڑنا، زمین کو ہم نے پھاڑا. وہ جو بنجر پڑی ہوئی تھی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس پہ پانی برسایا. چاہے دنیا کا پانی کتنا بھی آپ اس کو دیں، لیکن آپ کے پودے، آپ کی فصل اس طرح سے اگ نہیں سکتی. ہوتا ہے نا اکثر آپ نے سننے میں آیا ہوگا بیک ہوم، بارشیں اس سال کم ہوئی ہیں تو فصل بڑی خراب ہو گئی، اور بارشیں اس بار بہت زیادہ ہوئی اس لیے کڑی فصلیں تباہ و برباد ہو گئی. ہم نے آسمان سے پانی برسایا. وہ جو آپ کی پلیٹ میں کھانے کی چیزیں پڑی ہوئی ہیں نا، اس کو غور سے دیکھیں کدھر سے آئی ہیں یہ. ہاں گئے ہم مارکیٹ اور فلاں فلاں جگہ سے لے آئے. نہیں، یہ بات صرف یہاں ختم نہیں ہوتی. غور و فکر کرو اے انسان، اپنے رب کو پہچانو جس نے اتنی نعمتوں سے نوازا. پہلے آسمان سے خوب خوب پانی انڈیلا، خوب خوب کافی ساری بارش، اور اس کے ذریعے زمین کو پھاڑا. اور جب زمین کو پھاڑا تو اس میں سے کیا نکالا؟ فَأَنبَتْنَا، پس اگایا ہم نے، فیہا، اس میں، اس زمین سے جب وہ پھٹ گئی، حبا، کیا؟ اناج، جس کے بغیر ہمارا گزارا ہی نہیں. کیا ہے اناج؟ چاول، گیہوں، بارلے اینڈ بلا بلا، وہ ساری اوٹس وغیرہ سب چیزیں یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اگائیں. نہ صرف یہ، وعنباً، اور انگور اگائے، وقدبا، اور سبزیاں. یہ وہ سبزیاں ہیں جو کچی کھائی جاتی ہیں. کچی کون سی کھائی جاتی ہیں؟ سیلڈز، انگور اور سیلڈز. وزیتوناً، اور زیتون کو بھی اگایا، ونخلا، اور کھجوریں اگائیں. دیکھیں جو بھی وہ سب سے پاورفل جو کھانے ہیں ان سب کا ذکر یہاں آ چکا. کیونکہ اناج جس کے بغیر گزارا نہیں، پیٹ ہی نہیں بھرتا. انگور کو دیکھیں، اور پھر سیلڈز، آج کل تو ہر دوسرا بندہ یہی کھا رہا ہے کیونکہ جان بچائیں. زیتوناً، زیتون جو ہے وہ، اور کھجوریں، میٹھا اور نمکین سب کچھ بیچ میں ڈال دیا. وحدائق، اور باغات، غلبا، گھنے، اور بھی کتنے باغات، کتنے جنگل اگا دیے. وفاکہتاً، اور پھل، وابا، اور چارہ. پھل کس کے لیے؟ انسانوں کے لیے، اور ابا جانوروں کے لیے. اس کے ساتھ میں بتا دیا گیا متاعا لکم ولانعامکم، یہ ضروریات زندگی ہیں، سامان زندگی ہیں تمہارے لیے بھی اور تمہارے جانوروں کے لیے بھی. لیکن پھر سے وہی بات ابھی پچھلے سورہ میں بھی ہم نے پڑھی کہ یہ سب کچھ فار ایور نہیں ہے، بلکہ کیا ہوگا؟ ایک تو یہ ہے انڈیویجول موت، ہم انسان مرتے رہتے ہیں اور اس کا کھانا پینا سب کچھ ختم ہو جاتا ہے نا، یا وہاں بھی کھاتے ہیں، ختم ہو جاتا ہے. اسی طرح ایک موت پوری دنیا کو آنی ہے. تو وہ کیا ہے؟ فَإِذَا، پھر جب، جاءت، آ جائے گی. کیا آ جائے گی؟ الصاخہ، صاخہ، وہ آواز جو کانوں کو بہرا کر دے. کس چیز کی آواز ہے؟ سور کی آواز پھونکی جائے گی اور اتنی تیز ہوگی کہ جو کانوں کو بہرا کر دے. کیا شروع ہو گیا؟ قیامت شروع ہو گئی.
سب کو پتہ چل جائے گا قیامت شروع ہو گئی. یوما یہ وہ دن ہوگا یفر بھاگے گا المرء انسان من اخیہ اپنے بھائی سے. اللہ اکبر. دنیا میں کیا کرتے تھے؟ بھائی کا غم گزار تھا. اب کیا ہو رہا ہے؟ جیسے ہی پتہ چلا قیامت شروع ہو گئی بھائی سے بھاگنا شروع کر دے گا. وہ امہ اور وہ بھاگے گا اپنی ماں سے، وہ ابیہ اور اپنے باپ سے. دیکھیں بچے کتنے بھی بڑے ہو جائیں اپنے آپ سے پوچھیں، لیکن اس کے باوجود ماں باپ کے پاس بار بار پلٹ کر جاتے ہیں. وہ بوڑھے بھی ہو گئے ہیں اور اس کی قدر ان سے پوچھیں جن کے پاس ہے نہیں. اور اب حال یہ آ گیا ہے کہ ماں اور باپ سے بھاگا جا رہا ہے. وہ صاحبتی ہی اور انسان اپنی بیوی سے بھاگے گا. وہ بیوی جس سے بڑی پیار محبت سے، وہ کہتے ہیں نا لو میرج کر کے شادی کی تھی، جس کو وہ اپنی زندگی سمجھتا تھا، اب وہ اپنی زندگی سے بھاگ رہا ہے. ہاں وہ صاحبتی وہ بنی اور اپنے بیٹے سے انسان بھاگے گا. وہ جس کی پیدائش کے لیے بڑی دعائیں کی تھی اس نے، جس کی ہر خواہش پوری کرنے کے لیے ہر حلال اور حرام کا کام کیا اس نے، اب وہ اس سے بھی بھاگ رہا ہے. کیوں؟ کیا ایسا ہو گیا ہے؟ لِكُلِّ امرٍ کیونکہ ہر انسان منہم ان میں سے یومئذ اس دن شأن ایک ایسی حالت میں ہوگا یغنی جو اس کو بے پرواہ کر دے گی. اللہ اکبر. اندازہ لگائیں ان چند آیات سے کہ قیامت کا دن کتنا سخت ہونے والا ہے. دیکھیں دنیا میں ہمیں جب بھی تکلیف ہوتی ہے کس طرح بھاگتے ہیں؟ اپنوں کی طرف بھاگتے ہیں یا نہیں؟ بھاگتے ہیں نا اپنوں کی طرف. شوہر کو تکلیف بیوی کی طرف بھاگے گا، بیوی کو تکلیف وہ شوہر کی طرف بھاگے، بچوں کو تکلیف ماں باپ کی طرف بھاگیں گے. یا اللہ آج یہ کیا ہو گیا ہے؟ آج وہی ہو گیا ہے جس کا وعدہ اللہ ہم سے قرآن میں کر رہا ہے. اس لیے بہت ضروری ہے کہ قرآن کو سمجھ کے پڑھا جائے. ہم کہتے ہیں نا قیامت آئے گی، اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے، لیکن جب ایسے ایک ایک آیت میں ایک ایک بندے کا نام لیا جا رہا ہے، بائی نیم بتایا جا رہا ہے. کدھر گیا بھائی؟ نہیں مجھے آج نہیں دیکھنا اس کو. میری ماں میرا باپ جن کو دیکھنے کے لیے آنکھیں ترستی تھی دنیا میں، دیکھیں یہاں سے ہم جاتے ہیں کتنا زیادہ سپینڈ کرتے ہیں اور جاتے ہیں ایک نظر ان کو دیکھنے کے لیے، اور اب مجھے نہیں دیکھنا. بیوی جو پوری زندگی کا ایک ساتھی ہوتی ہے، جیون ساتھی یا شوہر، آج مجھے اس کو بھی نہیں دیکھنا. اور بیٹا جو میرے خیال میں ہر انسان کی خواہش یہی ہوتی ہے اس کا بیٹا ہو، ایک تو ہو ہی ہو، آج اس کی بھی پرواہ نہیں مجھے. جی ہاں، کیونکہ آج کا دن بڑا سخت ہے. ہر انسان اپنی جان بچائے گا. پیچھے اسی قسم کی آیات گزر چکی. کیا تھا اس میں کہ انسان کیا کہے گا؟ میرے بدلے میری بیوی، میری اولاد، میرے بیٹوں، میری برادری، وہ جس میں وہ رہتا تھا، جن سے وہ محبت کیا کرتا تھا، یا اللہ میری جگہ ان سب کو جہنم میں ڈال دو لیکن مجھے بچا لو. اور یہ بھی نہیں، جو کچھ دنیا میں موجود ہے میرے پاس سب کچھ، میرا بینک بیلنس، سونا چاندی، لاکر میں پڑے ہوئے زیور، سب چیز، ساری پراپرٹی، یا اللہ تو لے لے لیکن مجھے بچا لے. تو کیا اللہ لے لے گا؟ استغفر اللہ. تو ہمیں اس دن کی فکر نہیں کرنی چاہیے، ہمیں تیاری نہیں کرنی چاہیے. دیکھیں دنیا کی ایونٹس کے لیے کتنی تیاریاں ہیں، اور اتنا ایک بہت بڑی مصیبت جس کو قرآن مصیبت بتا رہا ہے، جس کو قرآن مصیبت، اتنی بڑی مصیبت ہمارے سر پہ پڑی ہوئی ہے، ہر انسان نے اس کا سامنا کرنا ہے اور کوئی تیاری نہیں. جاگ جائیں، غفلت سے باہر نکل آئیں، کیونکہ یہ وقت دوبارہ نہیں آنے والا. زندگی دوبارہ نہیں ملے گی، ایک ہی بار ملی ہے، اور اس سے اپنی آخرت کی تیاری کریں. وجوہ کچھ چہرے، یومئذ اس دن، مسفرہ مسفرہ کچھ دن، کچھ لوگوں کے چہرے اس دن دمک رہے ہوں گے. دمکنا کیا ہوتا ہے؟ چمکنا، ایک چمک ہوگی، خوش ہوں گے وہ. ضاحکۃ مسکرا رہے ہوں گے، ہنس رہے ہوں گے. اللہ اکبر. یہ کیسے لوگ ہیں جو اتنی مصیبت کے وقت مسکرا رہے ہیں؟ سوچے ذرا، یہ کون لوگ ہیں؟ وَمَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ
فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا کتابیہ، وہ شخص جس کو اس کا نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں دیا گیا وہ لوگوں سے کہے گا لو میرا رزلٹ تو پڑھو کتنا خوبصورت ہے. تو وہ کام کہاں سے لے کر گیا ہے؟ دنیا سے لے کر گیا ہے. انی ظننت انی ملاق حسابیہ، مجھے اس بات کا یقین تھا کہ میرا حساب لیا جائے گا، اس لیے میں نے اس کی تیاری کر رکھی تھی. اس لیے چہرے بھی چمک رہے ہیں، وہ خوش بھی ہیں، ہنس رہے ہیں، مسکرا رہے ہیں، مستبشرہ، خوش ہو رہے ہوں گے. لیکن سب لوگ ایک جیسے نہیں. یہ تو تیاری جنہوں نے کی ہوئی تھی یہ وہی لوگ ہیں. اب کچھ اور لوگ بھی ہیں جن کی کوئی تیاری نہیں. وَوُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ، اور چہرے اس دن کچھ ایسے بھی ہوں گے علیہا اس پر غبرہ، گرد و غبار چھائی ہوئی ہوگی. ترہقها، چھائی ہوئی ہوگی اس پر قطرہ، کلونس، کالک، سیاہی. کیوں چہرے کالے کیوں ہو جاتے ہیں؟ خوف کے مارے. کیونکہ جہنم نظر آ رہی ہے، وہ تو کھول دی گئی ہے، سامنے لائی جا چکی ہے. اب انتظار کرو کس کس کی باری آتی ہے اور کون کون اس میں جانے والا ہے. تو چہرے اسی وقت کالے پڑ جائیں گے. کون ہے یہ لوگ؟ اولئک، یہ وہی لوگ ہیں، ہم، یہ وہ ہیں، الکفرہ، انکار کرنے والے، کافر لوگ، الفجرہ، اور بدکار، گناہگار لوگ، جن کے چہرے کالے ہو گئے ہیں اور اب وہ جان چکے ہیں کہ ان کا ٹھکانہ جہنم کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے. صدق اللہ العظیم. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو توفیق دے کہ ہم اپنے آخرت کی تیاری کر سکیں.